الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جو ہم شروع کر رہے ہیں سورہ قریش سے، اور ارادہ ہے اللہ کی مشیت ساتھ میں رہی تو آج جو ہے اس کا اختتام عمل میں آئے گا۔ تو وہ اختتام کیسے کیا جاتا ہے تو اس وقت اس کی وضاحت ہوگی، تو ساتھ میں رہیے۔ ہمارا پہلا جو سورہ ہے اس کا نام ہے قریش، اور قریش بہت مشہور ہے۔ تو قریش کا کیا مطلب ہے، کیا ہے قریش؟ تو اس سلسلے میں صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اصطفیٰ کنانا من ولد اسماعیل۔ اب آپ جب نسب پڑھیں گے نا، محمد ابن عبداللہ ابن مطلب سب نام آئیں گے اس میں، تو اسماعیل السلام کی شاخ تھی ہمارے نبی کی، اور بنی اسرائیل تو اسحاق سے تھے نا، تو کنانا کو اختیار کیا۔ پھر اصطفیٰ قریش من کنانا، پھر اس کی نسل سے قریش، پھر قریش سے ہاشم۔ آپ کہتے ہیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ہاشمی کہتے ہیں، نعتیہ کلام میں دیکھتے ہوں گے ہاشمی، قریشی بھی کہتے ہیں۔ تو اختارنی انا، مجھے اختیار کیا ہاشم سے، تو آپ سب سے پہلے ہاشمی پھر قریشی۔ تو قریش کے کیا معنی؟ یہ تو معلوم ہو کہ ایک قبیلہ ہے، بہت مشہور ہے، چونکہ یہ کنانا بھی ایک شخص تھا اور قریش بھی ایک شخص تھا۔ اس نے اپنے اس قبیلہ والوں کو ایک جگہ جمع کیا، مکہ کے اور کعبہ کے پاس، اس لیے یہ قریش اب اسی کے نام سے مشہور ہے۔ یعنی اچھا کام کیا، اتحاد کا، اتفاق کا۔ اب ہم لوگ ادھر ادھر رہتے، پہلے لوگ نزدیک کنارے، کہیں چشمہ ہو، پہاڑوں میں اس طریقے سے رہتے تھے نا، تو ایک جگہ جمع کیا۔ تو یہ جو آج کی سورہ ہے اس کا ربط فیل سے ہے، گزشتہ جو ہم پڑھ چکے تھے نا، فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو وہاں پر بھی وہ مکے کی بات ہو رہی ہے، قریشی تو تھے نا۔ تو فیل میں اللہ تعالیٰ یعنی اس سورہ میں انعامات، اللہ نے کتنا بڑا انعام کیا ان پر کہ ابرہہ کو پرندوں کے ذریعے ہلاک کر دیا اور شہر مکہ کو باقی رکھا، ان کی قیادت، یہ انعام تھا۔ آج احسان بیان ہو رہا ہے، تو کوشش کریں جیسے کہ کبھی آپ کو نماز پڑھانے کا موقع ملے اور آپ نے علم تر پہلی رکعت میں پڑھی ہے تو لیلافی پڑھیں، یعنی گیپ نہ کریں۔ تو پھر قل واللہ تو کوئی جوڑ نہیں جمتا ہے نا، بہرحال یہ سنت ہے، نہیں تو طریقہ مناسب جو ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی مغرب میں پڑھی ہے تو ایک ساتھ، کبھی ایک رکعت میں دونوں ایک ساتھ، تو وہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دونوں صورتوں کا وہ ایک ہی صورت ہے۔ تو ابھی سنیے احسانات کیا ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش۔ دیکھیے ای یعنی مت کرنا ہے، چھوٹا سا مت چلی، ایلاف، لإیلاف قریش، ای یہاں پر بھی ای، اب اپنے یہاں کھڑا زیر لکھا ہوگا، یہاں پر بھی یا ہے، صرف فرق ہے، اور یہ مصحف عثمانی جو ہے اس کو فالو کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر یا نہیں لکھ سکتے یہاں، لیکن ہے ایک ہی چیز ہے۔ تو سنیے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا نہ کہ یعبدوا، یا زبر عین یا، فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ اب اکثر ہمارے یہاں بیت نہیں، بیت، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ تو اس طریقے سے تجوید اصلاح کریں۔ لام لیے
ایلافی میں لام ہے تو ایلاف یعنی محبت، الفت، انسیت. تو قریش کے مانوس کرنے کے لیے احسان ان سے، تاکہ لوگ محبت کریں، الفت کریں. لِإِيلَافِهِمْ، اب ان سے، ہم کی ضمیر قریش، کیا؟ رحلۃ الشتاء، رحلہ یعنی سفر، موسم سرما اور گرما، شتاء اور صیف رکھا گیا. اب کیا بات ہے اس میں؟ دیکھیے زمانے سے چلا آ رہا ہے کعبے کی زیارت، بھائی آدم علیہ السلام کے زمانے سے چل رہا ہے سلسلہ، اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر تعمیر کیا، پھر چل رہا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ لوگ عمرے کے لیے بھی جانور لے آتے تھے. یہ ہم نے پہلے واضح کیا ہے کہ وہ عمرے میں بھی آ کے جانور قربان کرتے تھے، تاکہ سمجھ میں آئے کہ ہم لوگ صرف حج میں قربانی کرتے ہیں نا. تو جتنے بھی لوگ آتے تھے کہاں آتے تھے؟ مکہ میں. مکہ میں کون تھے؟ قریش، چونکہ اس نے جمع کیا قریش نے. اب وہ متولی جسے ہم کہتے تھے ٹرسٹ کہتے ہیں، اچھا یہ ان کی خدمت بھی کرتے تھے، تو دیکھتے تھے کہ یہ مکہ کے متولی ہیں. عزت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب کیسے مانوس ہوئے؟ قریش بھی دونوں موسم میں تجارت کے لیے جاتے تھے. عربوں کا دستور تھا ہر طرف لٹیرے، ڈاکو، جی غاروں میں چھپے رہتے تھے، لوٹ لیتے تھے. مگر مجال کیا کہ قریش کے لوگوں کو کوئی لوٹے. کیوں؟ اس لیے کہ پھر انہیں مکہ آنا ہے. اچھا صرف عقیدے کی نیت سے ہی نہیں آتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، مکہ آتے تھے، اپنا مال بیچتے تھے. اس وجہ سے یہ احسان اللہ نے کیا کہ لِإِيلَافِ قریش، جہاں بھی جائیں لوگ ان سے مانوس، الفت و محبت کے ساتھ پیش آتے تھے. یہ ہے احسان. تو اب غور کیجئے، فیل میں انعام، قریش کو بچایا، کعبے کو بچایا، مکے کو بچایا، اور یہاں پوری کہیں بھی جائیں ان کا کیا تھا؟ دبدبا تھا، روپ تھا، بلکہ ان کے الفت، محبت. اب انہیں کیا کرنا چاہے؟ اب جوڑ کیا؟ بھائی ایک رسول آیا، اب تم انکار کر رہے ہو، بتوں کی پوجا کر رہے ہو. تو دیکھیے ربط، فَلْيَعْبُدُوا، لام امر ہے. انہیں چاہیے کہ ہماری انعامات کو اور احسانات کو دیکھتے ہوئے عبادت کریں. کس کی؟ مورتیوں کی نہیں جو کھڑے کر کے رکھے تھے. رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی. کتنی آپ بار بار سنتے ہیں ہدایت قرآن شریف میں کھلی ہوئی، اس سے بڑھ کر اور کیا کھلی ہوئی. اچھا جس کا ہم نے ذکر کیا، الذی، وہ رب کون سا؟ اطعمہم من جو، اطعمہم کھلایا، جو بھوک ہے. کہاں تھا؟ مکے میں کچھ بھی نہیں، کھجور اور اونٹ، اس کا دودھ اور گوشت. تو تجارت ہوتی تھی تو ان کی بھوک مٹائی. وآمنہم من خوف، اور خوف کی حالت میں نے کیا دیا؟ امن دیا. اس کی بھی وضاحت کر دیا، کہیں بھی جائیں انہیں کوئی خوف نہیں. باقی دوسرے عرب جو نکلتے تھے تیر و کمان احتیاط سے، کوئی ڈاکو گئے کیا ہے، تو یہ بیان کیا گیا. تو اب یہ ربط سمجھ میں آیا کس کا؟ سورہ فیل کا اور قریش کا. تو یہ تھا وہ کہ گویا کہ سارے لوگ ان کے تابع تھے، جہاں بھی جائیں تو ان کی سرپرستی، سیادت، قیادت بڑا مانتے تھے. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، ہم کسی بڑے آدمی کی، تو جیسے کہ اپنی مسجد میں اپنے امام کی عزت ہوتی ہے، محلے میں اپنے سرپنچ کی، مگر ان کی پوزیشن وہ نہیں تھی ہر طرف. تو جو نئے حضرات آئے ہیں وہ ابھی انتظار کریں، چونکہ پھر دوسرا درس ہمارا شروع ہو رہا ہے.